ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیس بک کے اوپر اگر کوئی ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو وہ دوسرے مسلک کے علماء کی تصویریں وہ ایڈٹ کر کے ان کو مذاق کی صورت میں پیش کرتا ہے، دوسرے علماء کو گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیں کہ فرقہ واریت یہ منع ہے۔ فرقہ واریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین اسلام کے اندر کوئی بھی نیا غلط عقیدہ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروا دیں، تو یہ فرقہ واریت ہے، غلط عقیدے کو انٹروڈیوس کروانا۔ دوسرا یہ کہ اگر بالفرض کسی نے فرقہ بنا لیا، کسی نے فرقہ واریت کر لی، غلط عقیدہ انٹروڈیوس کر دیا، تو اب وہاں پر اس کو دلائل سے سمجھانا، یہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم ہے، یہ مذہب کی تعلیم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں جب بد مذہبوں کی طرف سے کچھ باتیں ظاہر ہوئیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 30 سال تک ان کو خط بھیجے، اچھے مہذب الفاظ کے ساتھ ان کو لکھا کہ آپ کی یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں، اگر آپ نے کہی ہیں تو اس سے رجوع کر لیں، اگر آپ کے ذہن میں اس کی کوئی تعویل ہے تو وہ تعویل ہمارے سامنے ذکر کر دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس بات کو ختم کر دیں گے۔ 30 سال تک اعلیٰ حضرت ان کو سمجھاتے رہے۔ جب انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا تو ایسا نہیں کہ خود ہی اعلیٰ حضرت نے کوئی اسٹیپ اٹھا لیا، نہیں، بلکہ پھر اعلیٰ حضرت عرب کے بڑے جید علماء کے پاس گئے اور ان کو وہ باتیں دکھائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ باتیں غلط ہیں، کفریاں ہیں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے ان کا فتویٰ ادھر لے کر آئے اور لوگوں کو بتایا کہ بھائی اب یہ باتیں لوگوں کے اندر رائج ہو رہی ہیں، یہ غلط ہیں، علماء حرمین نے بھی اس پہ فتویٰ دیا ہے، اب آپ اس سے دور رہیں اگر کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک علمی انداز تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہیں پہ بھی کسی قسم کی کوئی گالی نہیں لکھی، کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کے مدرسے کے اوپر حملہ کرو، کہیں بھی اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتے رہو، ان کے علماء کی تصویریں بناؤ اور اس کا مذاق اڑاؤ، نہیں، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ مسلمان جو کفار ہیں وہ اپنے جن جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان جھوٹے خداؤں کو گالی دیں، کیونکہ اگر مسلمان ان جھوٹے خداؤں کو گالی دیں گے تو سامنے سے جواب میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے۔ تو اسی طرح اگر ہم کسی دوسرے مسلک کے علماء کا مذاق بنائیں گے تو نتیجے میں ہمارے علماء کا بھی مذاق بنے گا، تو اسی لیے یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اور پھر اس سے بہت زیادہ فتنہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی فتنے کو پسند نہیں فرماتا، اور یہ حرکتیں عموماً وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو دلیل سے بات کرنے نہیں آتی، تو وہ پھر اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں۔ گالیاں دینا، بدتمیزیاں کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ دین اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ ہاں، حاکم اسلام کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر حاکم اسلام ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کے فتنہ پرور لوگ، یعنی فتنہ پرور لوگ سے مراد جنہوں نے غلط عقیدے ایجاد کر لیے ہیں، جنہوں نے فرقہ واریت کی ہے، تو ان کے اوپر پابندی لگائے حاکم اسلام۔ لیکن جب حاکم اسلام نہ ہو تو ہمیں بس اتنا ہے کہ ہم حق کو واضح کرتے رہیں کہ بھئی صحیح عقیدہ یہ ہے، صحیح نظریہ یہ ہے، اس پر چلو، یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، بس۔ اور پھر اس کے بعد عوام کو یہ ذہن دیا جائے کہ آپ صحیح عقیدے کو فالو کریں۔ اس میں گالی گلوچ، بدتمیزیاں، ایک دوسرے کے اوپر طعن و زنی، جھوٹے الزام، یہ صحیح نہیں ہے، اور پھر اعتدال سے بھی باہر نکل جانا، تو اس کی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ لہٰذا یہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کسی علماء کا مذاق بنایا جا رہا ہے، علماء کے اوپر میمز بنائے جا رہے ہیں، تو اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے سامنے سے کوئی یہ کہے کہ بھائی وہ بھی تو ہمارے علماء کے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا، وہ بھی تو ہمارے علماء کے میمز بنا رہے ہیں، وہ بھی تو ہمارے علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر کسی کی سوچ ایسی ہی ہے کہ جب ہمارے علماء کا مذاق اڑائیں گے تو ہم بھی جواب میں ان کے علماء کا مذاق اڑائیں گے، تو پھر آپ ایک کام کریں کہ روڈ پر اگر آپ جا رہے ہیں اور کتا آپ کے سامنے بھونکنا شروع کر دے تو آپ بھی گھوم کر جو ہے نا ہو 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 کریں اس کے اوپر، اور اگر وہ آپ کو کاٹے تو آپ بھی اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو کاٹنا شروع کر دیں، کیونکہ سوچ تو یہی ہے نا کہ جیسا وہ کریں گے ویسا ہم کریں گے، تو جیسا گلی میں جانور آپ کے ساتھ کرے آپ بھی اس کے ساتھ پھر جانور والا رویہ کریں۔ تو بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی کچھ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، آپ کا انداز اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار بھی ہوں، آپ کے انداز کے اندر جو ہے وہ پختگی ہونی چاہیے، دلائل ہونے چاہیے، تو لوگ آپ کی بات کو سمجھیں گے۔